الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تعالیٰ کی بے حد و ثنا، درود پر حبیب کبریا شافع روز جزا تاجدار انبیاء امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. برادران اسلام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بعنوان ذکر مصطفیٰ قبل از ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا ہے رب العالمین آیت مقدسہ کے مطابق میری زبان پہ کلمات حق جاری فرمائے. سب حاضرین، سامعین اور ناظرین کو سن سمجھ کر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب مکرم، نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی
پوری کائنات کے اندر اپنی آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا اور دنیا کے ہر طبقے میں حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے ہو رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کی منازل کو طے کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام اس وقت بھی منصب نبوت پہ جلوہ گر ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، کسی نے پوچھا متی وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، یعنی آپ کب نبی بنے؟ تو حضور نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے مراحل طے کر رہے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا اور نگاہ اٹھا کے جب دیکھا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اس واسطے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو نام مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب اغفر بحق محمد، اے اللہ محمد کریم کے وسیلے سے میری بخشش فرما دے، میری لفظش کو معاف کر دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے آدم تو نے اس نام نامی کو کیسے پہچانا اور اس ہستی کی معرفت کیسے حاصل کی؟ حضرت آدم عرض کرتے ہیں مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا اور میرے اندر اپنی روح کو پھونکا تھا، میں نے پہلی نگاہ اٹھا کے دیکھا تھا کہ عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ جس نام نامی کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے یقیناً وہ کائنات کی سب سے افضل ترین ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر محبوب کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور ایک اور حدیث قدسی میں آتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب اگر تمہیں نہ پیدا کرتا تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ یہاں تو حد ہی کر دی، فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس واسطے ذکر مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ سے پہلے حضور علیہ السلام کے چرچے کائنات کے ہر طبقے میں ہو رہے تھے، حتیٰ کہ جنات و انسانوں میں بھی۔ اور دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں اپنے لخت جگر حضرت شیس علیہ السلام کو بلا کے فرمایا تھا کہ شیس بیٹا جب بھی ذکر خدا کرنا تو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت آدم وجہ بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا جب اللہ نے مجھے تخلیق فرمایا تھا تو میں نے اپنی نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور عرش کی جانب دیکھا تو عرش کے پایوں پر بھی اس نام نامی کو موجود پایا، اور پھر اللہ نے مجھے جنتوں میں ٹھہرایا تو میں نے جنت کے ہر دروازے پہ نام مصطفیٰ کو دیکھا، برگانے بہشت کے ہر گلی کے اوپر نام مصطفیٰ کو دیکھا، اور حوران بہشت کی پیشانیوں پر نام مصطفیٰ لکھا نظر آیا، اور کہا غلمان بہشت کے جناب آنکھوں کے درمیان بھی نام مصطفیٰ نظر آیا، اور جنت کے درخت کے ہر پتے پر اور شجر طوبہ کے ہر پتے پر نام مصطفیٰ کو لکھا دیکھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قلم کی نوک پر بھی نام مصطفیٰ ہے، اور لوح کی تختی پر بھی نام مصطفیٰ ہے، عرش کے پایوں پر بھی نام مصطفیٰ ہے، ہر آسمان کے اندر نام مصطفیٰ ہے، اور عرش کے پایوں کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ سدرہ کے ہر ورق پر نام مصطفیٰ
ہے، جنت کے دروازوں پر نام مصطفیٰ ہے، اور برگان بہشت کے پتوں پر نام مصطفیٰ ہے، شجر طوبہ کے ہر پتے پر نام مصطفیٰ ہے، اور غلمان بہشت کی پیشانیوں پر نام مصطفیٰ ہے، اور فرشتوں کی جبینوں پر نام مصطفیٰ ہے، اور تورات و انجیل میں بھی نام مصطفیٰ ہے، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں بھی نام مصطفیٰ ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں نام مصطفیٰ، نار نمرود کے اندر نام مصطفیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی امتوں میں بھی نام مصطفیٰ ہے۔ کائنات کے ہر گوشے میں، کائنات کے ہر طبقے کے اندر جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہیں نام مصطفیٰ ہے۔ اس واسطے حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی اور اپنی وصیت فرمائی کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنا، ساتھ ہی رسول اللہ کا ذکر کرنا، اس واسطے کہ یہ ہستی وہ ہستی ہے کہ ہر فرشتے کی زبان پہ نام مصطفیٰ ہے۔ فرشتے جن کا ورد کرتے ہیں، کائنات جن کے تذکرے کرتی ہے، تو آمد مصطفیٰ سے پہلے مصطفیٰ کریم کی آمد کے چرچے جاری تھے، آسمانوں میں بھی، جنتوں میں بھی، اور عرش اولیٰ پر بھی، سدرۃ المنتہا پر بھی، اور ملائے اعلیٰ کے اندر، حتیٰ کہ ہر طبقے میں حضور کا ذکر جاری و ساری تھا۔ اس واسطے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد پاک کے اللہ نے پورے انتظامات فرمائے، اور اس سے پہلے ہی کائنات کے اندر دھومیں مچا دی۔ سب سے پہلا جلسہ جو توحید کا ہوا، جس میں اللہ نے فرمایا تھا الستو بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلی، یہ توحید کا جلسہ تھا۔ اور جو دوسرا ہوا وہ حضور کی آمد کا جلسہ تھا، جس بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا کہ جب تمہاری موجودگی میں میرا نبی آ جائے اور نبی آخر الزمان کی جلوہ گری ہو جائے، اپنی نبوتوں کو چھوڑ کے، اپنی رسالت کی تبلیغ کو چھوڑ کے، اپنی شریعت اور کتاب کو چھوڑ دینا، اور میرے آخری نبی پہ ایمان بھی لانا اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنا۔ یہ اللہ نے عالم ارواح میں آمد مصطفیٰ کا جلسہ کیا، اور پھر ہر نبی نے اپنے امتیوں کو جمع کر کے آمد مصطفیٰ کا پیغام سنایا، حضور کا ذکر سنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کر کے سنایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر تذکرے کیے، حضرت اسماعیل نے اپنی اولاد کے اندر تذکرے کیے، حضرت یعقوب اور یوسف نے اپنی امت کے اندر ذکر مصطفیٰ کیا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے، سلیمان و داؤد نے، اور یحییٰ و زکریا نے۔ الغرض ہر نبی آمد مصطفیٰ کے جلسے کرتا رہا اور اپنی امت کو حضور کی آمد کی بشارتیں دیتا رہا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو تو اللہ نے قرآن کی زینت بنایا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اس رسول کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام نامی احمد ہوگا۔ عزیزان گرامی، آمد مصطفیٰ کے چرچے ولادت مصطفیٰ سے پہلے تھے، حتیٰ کہ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے چچا جان، آپ اپنی ایمان لانے کا واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا بچپن تھا، آپ ابھی پنگوڑے میں ہوا کرتے تھے اور انگلی کا اشارہ کرتے تھے، جدھر کو حضور کا اشارہ جاتا تھا آسمانی چاند ادھر ہی پھر جاتا تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا بھی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کہ جن کا کھلونا چاند ہو۔ حضور بعد میں حضور سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں رونے کا ارادہ کرتا تھا، جب میں سو کے تنگ دل ہوتا تھا اور رونے کا ارادہ کرتا تھا، تو چاند گہوارے کے اندر بھی مجھے بہلایا کرتا تھا۔ جن کا کھلونا چاند ہو، بتائیے اس کے تذکرے زمین و آسمان میں کیوں نہ ہوں گے؟
اس واسطے تورات و انجیل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے تذکرے موجود تھے۔ آقا کریم علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام، یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام سب سے پہلی ملاقات ہوئی، پتہ چلا حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لا چکے ہیں، تو عبداللہ بن سلام حاضر ہوئے اور اللہ کے بارے میں سوال کیا، کہنے لگے اللہ کا تعارف کرواؤ، اس خدا کا تعارف کرواؤ، وہ کہاں رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کا خاندان کیا ہے۔ تو اس وقت فوری طور پہ سورہ اخلاص نازل ہوئی اور فرمایا اللہ نے قل هو اللہ احد، بتائیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ فرمایا جب یہ سن لیا تو پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تم نے تورات کو پڑھا ہے، میرا ذکر بھی وہاں ملا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے میں نے تورات کے نسخوں کو پڑھا، اس کے اندر آپ کا جو تعارف تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نبی آخر الزمان کو بھیجے گا جس کو شاہد بھی بنا کے بھیجا ہوگا، مبشر اور نذیر بھی بنا کے بھیجا ہوگا، شاہداً و مبشراً و نذیرا، یہ آپ کے اوصاف تورات، زبور اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے حضور کی ولادت کے تذکرے، حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے ہر کتاب کے اندر، ہر نبی کے صحیفے میں، اور ہر نبی نے اپنی امتوں کو یہ سبق پڑھایا کہ اگر ہماری موجودگی میں یا ہمارے جانے کے بعد جب بھی اس کی جلوہ گری ہو جائے، تاجدار دو عالم کی جلوہ گری ہو جائے، تو پھر ہماری شریعتوں کو چھوڑ دینا اور اس پہ ایمان لے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کو پڑھا، تورات کی کچھ کہتے ہیں 7 تختیاں تھیں، کچھ کہتے ہیں 10 تختیاں تھیں، تو ان تختیوں میں دیکھا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کی امت کا بھی ذکر موجود پایا، تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کی، دیکھا اوصاف پڑھے، 70 مرتبہ سوال کیا حضرت موسیٰ نے کہ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، 70 مرتبہ سوال کیا، اور پہلا سوال کیا تھا آپ نے اپنی تورات کی تختیوں میں پڑھا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جو سب سے بعد میں آئے گی مگر جنت سب سے پہلے جائے گی، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ رب نے فرمایا دل کا امت و احمد، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر سوال کیا یا اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں دیکھا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی اللہ کا کلام ان کے سینے میں ہوگا جو ان کی زبانوں سے ظاہر ہوگا، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا دل کا امت و احمد، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر سوال کیا مولا میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو نیکی کی نیت کریں گے، محض ارادہ کریں گے، ابھی کسی وجہ سے نیکی کر نہیں سکیں گے، صرف ارادہ کر لیں گے تو اس ارادے پر بھی ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ کر لیں گے تو ایک کی بجائے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا دل کا امت و احمد، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں یا اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی پڑھا ہے، ایسے نبی کے جانثاروں کا تذکرہ پڑھا ہے، ایسے نبی کے غلاموں کا تذکرہ پڑھا ہے جو برائی کا ارادہ کریں گے تو برائی لکھی نہیں جائے گی جب تک برائی کا ارتکاب نہ کر لیں، مولا وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا دل کا امت و احمد، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں یا اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جس پر مال غنیمت بھی حلال ہوگا، یا اللہ وہ امت دے دے۔ رب نے فرمایا دل کا امت محمد، وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو پھر سوال کر اٹھے یا اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو صدقے خیرات بھی کھائے گی اور اس صدقہ و خیرات کے کھانے پہ بھی ان کو اجر و ثواب ملے گا، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا دل کا امت محمد، وہ تو میرے حبیب کی امت ہے۔ آخر میں کہتے ہیں یا اللہ اگر امت نہیں ملنی تو مجھے بھی اس امت کے اندر پیدا فرما دے، جس کے امتی ہونے کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے گئے۔ بتائیے انہوں نے اپنی امت کے اندر کتنی دفعہ حضور کی آمد کے چرچے کیے ہوں گے،
کتنی دفعہ حضور علیہ السلام کا ذکر کی محفلیں سجائی ہوں گی؟ یہ تو ہر نبی نے سجائی ہے، اور ہر نبی نے خواہش کی ہے کہ کاش کہ اس کا زمانہ مل جائے۔ تبا ہمیری، یہ ہمیر کا بادشاہ یمن کا، اس کے بیٹے کو یثرب والوں نے کسی وجہ سے قتل کر دیا۔ اب یہ پورا لاؤ لشکر لے کر یثرب پہ چڑھائی کرنے کے لیے آیا کہ آج اس کو تہس نحس کر دیا جائے گا۔ یہ بادشاہ نے ارادہ کر لیا، اور ساتھ پورا لشکر جناب والا، اس کے اندر احبار، راہب اور جتنے بھی اس مذہب یہودی مذہب کے سب، تورات کے عالم، زبور کے عالم، سب کو اپنے ساتھ لے کے آیا، پورا لاؤ لشکر لے کے آیا۔ اور اس نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ آج یثرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی جس نے بادشاہ وقت کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ لیکن جو ہی یثرب کی سرزمین پہ قدم رکھا تو تورات جاننے والوں نے، زبور جاننے والوں نے، انجیل جاننے والوں نے، علماء نے اسے مشورہ دیا، یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پہ نبی آخر الزمان ہجرت فرما کے آئیں گے۔ لہذا اس کو بربادی، اس کی بربادی کا نہ سوچنا، یہ نبی آخر الزمان کی جلوہ گاہ ہے، اور یہاں یہ ہجرت گاہ ہے، حضور آخر الزمان تشریف لائیں گے۔ تو اس بندے کے دل میں بھی رحم آ گیا، اور یثرب کو تباہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے وہاں اس نے پورا شہر تعمیر کر دیا، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر دیں، اور کہا علماء کو اور اپنی اولاد کو کہ تم نے یہیں پہ ٹھہرنا ہے، اور اگر ہماری موجودگی میں وہ آخر الزمان نبی تشریف لائیں تو میں ضرور ان پہ ایمان لاؤں گا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی غلامی کروں گا۔ لیکن وصیت کر دی مرتے دم، اور ایک خط بھی لکھ دیا، خط لکھا حضور علیہ السلام کے نام پہ خط لکھا، اور کہا کہ میری زندگی نے وفا نہیں کی کہ میں آپ کی ذات اطہر کو دیکھوں، آپ کا زمانہ پاؤں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس مضمون کا پورا جو خلاصہ ہے، اس نے خط لکھا، اپنی اولاد کے حوالے کیا، اور کہا کہ نسل در نسل یہ وراثت کے طور پر اس کو پہنچانا ہے، اور نبی آخر الزمان کی جب جلوہ گری ہو تو یہ میرا نامہ مبارک، یہ میرا نامہ اور میرا عریضہ اور یہ خط اس حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا، یہ اسی کی اولاد میں سے تھے، طبہ ہمیری کی اولاد میں سے، اور وہ نامہ مبارک حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، نسل در نسل۔ تو جب حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی اٹھنے کی مہار کو چھوڑ دیا، فرمایا جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہیں جا کے بیٹھے۔ تو وہ اٹھنی کسی اور جگہ نہیں، سیدھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے دروازے پہ آ کے ٹھہری، کیونکہ پتا تھا کہ اس کا میزبان صدیوں سے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ صدیوں سے انتظار کرتے کرتے وہ چلا گیا، اس کی نسلیں چلی گئیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری اس امانت کو سپرد کرنے کے قابل ہوئے۔ جب حضور اس مکان میں ٹھہرے، سب سے پہلے وہ نامہ مبارک اور وہ خط مبارک کھول کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ دیکھیں حضور کے چاہنے والے حضور کی آمد سے پہلے بھی انتظار کرتے گئے، آخر انہوں نے بھی تو حضور کا تذکرہ سنا تھا، حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے سنے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی اولادوں کو وصیت کر دی کہ جب اس نبی کی جلوہ گری ہو جائے اور وہ اپنی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئیں تو ہمارا بھی ان کو سلام پیش کر دیں۔ تو عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے حضور کی ولادت سے بھی پہلے جاری تھے، حتیٰ کہ جس رات حضور علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے اسی رات یہودی اپنے کنیسہ پہ چڑھ کے سب یہودیوں کو پکار رہا ہے اور کہتا ہے میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ انہوں نے پوچھا تم کیوں شور مچاتے ہو؟ کہنے لگا میں آج تمہیں بہت بڑی خبر دینے لگا ہوں۔ کہا وہ خبر کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے آج وہ نور محمدی اور وہ آخر الزمان نبی بنی اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل کے اندر تشریف لا چکے، حضور کی ولادت کیا۔ یہ یہودیوں کو دیرینہ دکھ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام ان کے اندر آئیں گے، بنی اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے،
لیکن حضور علیہ السلام بنو اسماعیل کے اندر تشریف لائے، اس واسطے انہوں نے تعصب کی بنیاد پہ حضور کو نہیں مانا، ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ایک دن منبر پہ بیٹھ کے اپنی ولادت کا تذکرہ بھی فرمایا تھا۔ صحابہ سے پوچھا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ سب صحابہ نے کہا کہ آپ انتا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ تو میں ہوں، یہ بات اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن من انا، میں پوچھ رہا ہوں میں کون ہوں، میری ذات کیا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، بیٹا عبداللہ کا ہوں، پوتا عبد المطلب کا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چن لیا۔ اصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ کا، اور اولاد اسماعیل سے بنی کنانہ کو چن لیا۔ واصطفیٰ من بنی کنانہ کا قریشن، اور بنی کنانہ سے اللہ نے قریش کو چنا ہے۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا ہے۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے میری ذات کو چن لیا ہے۔ یہ ہے ولادت مصطفیٰ کا ذکر۔ حضور نے اپنا عصب و نسب، اپنی آمد کا تذکرہ خود فرمایا ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعل فرقۃ، اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اس کے دو گروہ بنا دیے، تو فرمایا سب سے بہتر گروہ میں مجھے رکھا۔ ثم جعلہم قبیلہ، پھر اس کے قبیلے پیدا فرمائے تو سب سے بہتر قبیلے میں مجھے رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر ان کے اندر گھرانے پیدا فرمائے تو سب سے بہتر گھرانے میں مجھے رکھا۔ فَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا وَخَيْرُهُمْ نَفْسًا، میں تمہارے اندر اپنے قبیلے، اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی افضل ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں۔ اور حضور نے اپنا آباء و اجداد کا جو تذکرہ ہے، اپنی ولادت کا جو تذکرہ ہے، یہ حضرت عدنان تک خود بیان فرمایا۔ محمد، آپ نے ارشاد کرا نا بخاری کے اندر ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن لؤی، یہ حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان کروایا حضرت عدنان تک، اور بعد نے تو حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کیا ہے، لیکن چونکہ اس میں اختلاف ہے تو بہرحال اتفاقی وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے بذات خود بیان کروایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن لؤی بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ اتنا تو حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد ہے، تو ہم بھی حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے نسب کی طہارت، حضور علیہ السلام کے نسبی فضائل، حضور علیہ السلام کی آمد کے وقت کے عجیب و غریب واقعات اور معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں، یہی سنت مصطفیٰ ہے۔ سنت خدا بھی ہے کہ اللہ نے سب انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے حضور کی آمد کا تذکرہ کیا، پھر انبیاء نے اپنی امتوں کو جمع کر کے آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا، تو حضور نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے اپنی آمد اور اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا۔ تو عزیزان گرامی، اس واسطے حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی ولادت کے چرچے ہو چکے تھے، زمینوں میں، آسمانوں میں، فرشتوں میں، انسانوں میں، انبیاء میں، رسولوں میں، کتابوں میں، امتوں میں، ہر جگہ جگہ پہ حضور علیہ السلام کی آمد کے ڈنکے بج چکے تھے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، جب میرا رسول تمہارے پاس آ جائے، اپنی شریعت کو چھوڑ کے اس پہ ایمان بھی لانا اور ان کی مدد و حمایت بھی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔